الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، اور خامد والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یعنی شادی شدہ عورت جب تک اس کا خامد موجود ہے کوئی دوسرا اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر شادی شدہ عورت خامد اس کا موجود ہے لیکن وہ لونڈی بن کر آ جائے تو استبراء رحم کے بعد ایک مومن آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، وہ احل لکم ما وراء ذالکم، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ تم اپنے بالوں کے بدلے طلب کرو اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہ ہو۔ فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، پھر وہ جن سے تم ان عورتوں میں سے فائدہ اٹھاؤ پس انہیں ان کے مہر دو جو مقرر شدہ ہوں۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب، سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ علیما خوب جاننے والا، حکیما خوب حکمت والا۔ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض، اور تم میں سے جو مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھے کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لے۔ اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے، تمہارا باز میں سے ہے۔ فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، تو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور انہیں ان کے مہر اچھے طریقے سے دو جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ چھپے یار بنانے والی۔ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکیں تو اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا کا آدھا ہے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ یہ اس لیے ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ محصنات سے مراد یہاں پہ کنواری آزاد عورتیں ہیں، کیونکہ ان کی سزا 100 کوڑے ہے تو اس کا نصف ہوگا، یعنی کہ ان کو آدھی سزا دی جائے گی۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پہ مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے مہربان ہے۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، دوسرا معنی ہے کہ خودکشی نہ کرو۔ فمن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، اور جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو عن قریب ہم اسے آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ کاش یہ درجہ یا یہ مال مجھے مل جائے جو درجہ ان کو ہوتا ہوا۔ مثلا عورتیں یہ کہیں کہ مردوں کی تو بڑی عیش ہے، ہم بڑی تنگی میں ہیں، تو مردوں والا درجہ ہمیں حاصل ہو جائے، یا عورتوں کو جو سہولت اللہ نے دی ہے مرد اس کی تمنا کرنے لگیں، ایسا نہ ہو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد لوگ جہاد کرتے ہیں اور ہم اس سے محروم ہیں، میراث میں بھی ہمارا آدھا حصہ ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب نیک اعمال سے ہے۔ مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر عمل میں فضیلت نہیں ہے، اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک عمل کے ثواب سے محروم نہیں ہے، لہذا حسد کے بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل چاہا کرو۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، اور ہم نے اس ترکے میں جو والدین اور زیادہ قرابت والے چھوڑ جائیں ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر حاضر ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کیا۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعدوہن واہجروہن فی المواجع وضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو سو انہیں نصیحت کرو اور بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بلند بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا، اور اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں سے مقرر کرو،
اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والے کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے، اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی کہ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو اکڑنے والا اور شیخی بکھیرنے والا ہو۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور وہ لوگ جو اپنے اموال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ یوم آخرت پر، اور وہ شخص کے شیطان جس کا ساتھی ہو تو وہ برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور ان پر کیا آفت آ جاتی کہ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی چاہیں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ اس حال میں کہ جنبی ہو مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر بولو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ وہ لوگ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی مددگار ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی دوست ہے اور اللہ کافی مددگار ہے۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ۔ اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، ان میں سے کچھ لوگ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور سن اس حال میں کہ تجھے سنایا نہ جائے، اور ہماری رعایت کر۔ یہ الفاظ اپنی زبانوں کو پیش دیتے ہوئے اور دین میں طعن کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اگر بے شک وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا، اور سن اور ہماری طرف دیکھ، تو یقیناً ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا
لیکن اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی، بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑا ہی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں، جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ اسے بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ دیکھ کہ وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور صریح گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ بتوں اور باطل معبود پر ایمان لاتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ان سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں جو ایمان لے آئے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کرے پھر تو کوئی اس کی مدد کرنے والا ہرگز نہ پائے گا۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یہ ان کے پاس سلطنت کا کچھ حصہ ہے تو اس وقت وہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی کے نقطے کے برابر نہ دیں۔ نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے پیچھے ایک باریک سا سوراخ ہوتا ہے جس سے اس کی جڑ نکلتی ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں، یعنی انتہائی معمولی چیز بھی نہ دیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا، پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اس پر ایمان لے آیا اور کوئی وہ ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے، جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ذلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم انہیں عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تمہیں یہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں، پھر
اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ اولی الامر کا جو حکم ہے وہ معروف طریقے میں ماننا واجب ہے، یعنی کہ جب تک وہ نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف نیکی کے امور میں ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، چاہتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو منافقوں کو دیکھے گا کہ تجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر کیا گزرتی یا کیسے گزرتی اس وقت جب انہیں کوئی مصیبت اس وجہ سے پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر تیرے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا، یعنی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر مصیبتوں میں پھنستے ہیں، تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم وہاں سے فیصلہ کروائیں گے یا آپ سے زیادہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا، بلکہ مقصد صرف صلح کروانا اور ملاپ کروانا تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو تو ان سے دھیان ہٹا لے اور انہیں نصیحت کر اور ان سے ایسی بات کہہ جو ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی ہو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر اگر یہ لوگ واقعی جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتا، تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان پاتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، بس نہیں تیرے رب کی قسم ہے وہ مؤمن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں جو تو نے فیصلہ کیا، اور تسلیم کر لیں اسے پوری طرح سے تسلیم کرنا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اور اگر ہم واقعی ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ایسا نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے ہی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلاتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کافی ہے سب کچھ جاننے والا۔
یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو دفاع کا، پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، اور بے شک یقیناً تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ہر صورت دیر لگا دے گا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچی تو کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور بے شک اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل حاصل ہو گیا تو یقیناً وہ ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یہ منافقوں کے کردار کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دیدہ دانستہ اور ہیلوں بہانوں سے جہاد پر نکلنے میں دیر کرتے ہیں اور پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اگر اس سفر جہاد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میں پیچھے رہ گیا ورنہ مجھے بھی وہ مصیبت پہنچتی جو دوسرے مسلمانوں کو پہنچتی ہے۔ اور اگر مسلمانوں کو فتح یا خوشی نصیب ہو جائے، غنیمت کا مال ہاتھ لگے تو پھر بڑی حسرت سے کہتا ہے کہ اگر ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہمارا بھی کام بن جاتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پس لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال کے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی اور اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی مددگار بنا دے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل معبود کے راستے میں لڑتے ہیں، پس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال ہمیشہ ہی نہایت کمزور رہی ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر لڑنا لکھا گیا اچانک ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی، کہہ دے دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی بنا۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ فتیل اس دھاگے سے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کے درمیان میں جو لائن سی ہوتی ہے اس میں موجود ہوتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہہ دے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھے۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، اور جو کوئی بھلائی تجھے پہنچے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے سو وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ فمن يطيع الرسول فقد اطاع اللہ،
اور جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی. ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورے کرتا ہے جو وہ کہہ رہا تھا. واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں. فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ، بس ان سے منہ موڑ دے اور اللہ پر بھروسہ کر. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی وکیل ہے. یہاں پہ ایک دوسری صفت اللہ نے منافقوں کی بیان کی ہے اور ان کو سرزنش کی ہے، یعنی کہ وہ دن کے وقت آپ کے سامنے اطاعت کا یقین دلاتے ہیں، لیکن رات کو ان میں سے کچھ لوگ اس کے برعکس مشورے کرتے ہیں. جو وہ دن کو آپ کے سامنے کہہ رہے تھے اس کے بالکل الٹ ان کی باتیں ہوتی ہیں. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں، اسے پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس سے رسول کی طرف اور اپنے حکم دینے والوں کی طرف لوٹا دیتے تو وہ لوگ ضرور اسے جان لیتے جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے. امن کی خبر کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے یا دشمن کا لشکر واپس چلا گیا ہے جس سے مسلمان بے فکر ہو کر تیاری کام کر دیں، اور خوف کی خبر کہ فلاں مقام پر مسلمانوں کو شکست ہوئی یا دشمنوں کی بہت بڑی تعداد حملہ آور ہونے والی ہے جس سے مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے مختلف سرایا لڑائی کے لیے بھیجتے رہتے تھے، اس لیے اس قسم کی افواہیں مدینے میں اکثر پہنچتی رہتی تھیں. تو جو منافق اور بے احتیاط قسم کے مسلمان ہوتے، اس سے پہلے کہ انہیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو ذمہ دار اصحاب ہیں ان تک پہنچائیں، وہ از خود ان افواہوں کی تشہیر شروع کر دیتے. تو اس عمل کی یہاں پر مذمت کی گئی ہے. تو یہاں پہ یہ سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کا ایک ضابطہ اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا کہ سمجھا دیا ہے کہ ایسا بے لگام نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی خبر آئے اور اس کو آگے کا آگے بندہ نشر کرتا پہنچاتا جائے. کچھ خبریں سینسر کرنے والی بھی ہوتی ہیں. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، بس اللہ کے راستے میں جنگ کر، تجھے تیری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی، اور ایمان والوں کو رغبت دلا، قریب ہے کہ اللہ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ بہت سخت لڑائی والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے. من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش اس کے لیے اس میں سے ایک بوجھ ہوگا، اور اللہ ہمیشہ ہر چیز پر نگہبان ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو یا جواب میں وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا هو لا يجمعنکم الى یوم القیامۃ لا ریب فیہ فمن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر صورت تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ بات میں اور کون سچا ہو سکتا ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا.
اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو راستے پر لے آؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے کبھی کوئی راستہ نہ پائے گا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ غزوہ احد کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر راستے سے واپس ہو گئے۔ ان واپس جانے والے منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ گئے، ایک گروہ کہنے لگا کہ انہیں قتل کر دیں، دوسرا اس کے برخلاف رائے رکھتا تھا، تو اس پر یہ آیت اتری فما لکم فی المنافقین فئتین ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، پھر تم برابر ہو جاؤ، تو ان میں سے کسی طرح کے دوست نہ بناؤ حتیٰ کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور نہ ان سے کوئی دوست بناؤ اور نہ کوئی مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، مگر وہ لوگ جو ان لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل اس سے تنگ ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر یقیناً وہ تم سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی زیادتی کا راستہ نہیں رکھا۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، عن قریب تم کچھ اور لوگ پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، وہ جب بھی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اس میں الٹا دیے جاتے ہیں۔ فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، تو اگر وہ نہ تم سے الگ رہیں اور نہ صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی ہے۔ یہ ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو ڈھنڈورا تو اپنی امن پسندی کا پیٹتے ہیں، لیکن جب داؤ لگتا ہے تو اسلام دشمنی میں وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ فرمایا کہ ان کا امن پسندی کا دعویٰ سچا ہونے کی تین صورتیں ہیں، ایک یہ کہ مسلمانوں سے صلح کر لیں، دوسرے یہ کہ لشکر کفار میں شامل نہ ہوں، تیسرے یہ کہ اگر انہیں مجبوراً شامل ہونا ہی پڑے تو اپنے ہاتھ روکے رکھیں، یعنی امن لڑائی میں شامل نہ ہوں۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا، اور کسی مومن کا کبھی یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن گردن آزاد کرانا اور دیت دینا ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، مگر یہ کہ وہ صدقہ کرتے ہوئے معاف کر دیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، پھر اگر وہ اس قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مومن ہو تو ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے، اور اگر اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی دیت ادا کرنا اور ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے۔ پھر جو نہ پائے تو پے در پے 2 ماہ کے روزے رکھنا ہے، یہ بطور توبہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔
کافروں کے خلاف جنگ کی اجازت نازل ہوئی تو عین ممکن تھا کہ کسی شخص کو کافر حربی سمجھ کر مسلمان قتل کر دیں اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ مسلمان تھا۔ اس لیے اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کے قتل خطا کے حکام بیان فرما دیے ہیں۔ یعنی کوئی مسلمان غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے دو حکم ہیں، ایک کفارہ اور دوسری دیت یعنی خون بہا۔ کفارہ تو یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، مرد ہو یا عورت، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور اس کے وارثوں کو دیت ادا کرے۔ کفارہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا، ہاں دیت اگر وارث معاف کر دے تو ساقط ہو سکتی ہے، مگر یہ اس وقت ہے جب مقتول کے وارث بھی مسلمان ہوں یا کافر ہوں لیکن ان سے معاہدہ ہو یا ذمی ہوں۔ لیکن اگر اس کے وارث حربی کافر ہوں تو پھر قاتل کے ذمے صرف کفارہ ہے، دیت نہیں، یعنی ایک مسلمان گردن آزاد کرنا، اگر نہ ہو سکے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا۔ مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کرنے کی، دیت ادا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ دشمن ہے، اور جو دیت ہے وہ 100 اونٹ مقرر کی گئی ہے، 100 اونٹ یا اس کے اندازے سے اس کی قیمت کے برابر دیت ہوگی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، وہ اس پہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب اس نے تیار کر رکھا ہے۔ پہلے قتل خطا کا بیان تھا، یہاں پہ قتل عمد ہے یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، پس خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ ہمیشہ سے اس چیز کے بارے میں پوری خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ لا یستوی القاعدون، پہلے تم ایسے ہی تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہی حالت پہلے تمہاری بھی تھی، تم کافروں کے شہر میں رہتے تھے اور اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، ہو سکتا ہے اب بھی یہ کوئی مومن ہو جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہو، اس لیے پہلے تحقیق کر لو۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ایمان والوں میں سے بیٹھ رہنے والے اور جو کسی تکلیف والے نہیں اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اپنی طرف سے بہت سے درجوں کی اور بخشش اور رحمت کی۔ مکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں تم کس کام میں تھے، وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان کو چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز نہ کیا،
گریز کیا تھا، حالانکہ انہیں ہجرت میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کے لیے ہجرت کا نہایت تاکیدی حکم دیا جا چکا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا، ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالات اور موقع کے لحاظ سے اسلام کے بعض احکام کفر یا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں، جیسے اس موقع پر ہجرت کو اسلام اور ہجرت نہ کرنے کو کفر کے مترادف قرار دیا گیا۔ اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل مشکل اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مگر وہ نہایت کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، تو یہ لوگ قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے اور اللہ ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ یہاں ان لوگوں کو مستثنا قرار دیا گیا ہے جو واقعی بے بس اور معذور تھے اور ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری والدہ ان لوگوں میں سے تھی جنہیں اللہ نے معذور قرار دیا۔ ان لوگوں میں عیاش ابن ابی ربیعہ، سلمہ بن ہشام وغیرہ بھی شامل ہیں، جن کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے پنجے سے نجات کی دعا کیا کرتے تھے۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے اور وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پالے تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، اور اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ قصر کا مطلب ہے کمی رکعات کی تعداد میں بھی مسنون ہے، اور زیادہ خوف ہو تو نماز کی ہیئت اور شکل میں کمی بھی ہو سکتی ہے، مثلا پیدل چلتے چلتے نماز پڑھ لینا، ظاہر ہے اس میں رکوع سجدہ تو پوری طرح سے ممکن نہیں ہے، اسی طرح سواری پر اشارے سے نماز پڑھنا یہ کمی ہے۔ تو یہ جو قصر ہے یہ واجب اور ضروری نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے۔ 21.6 کلومیٹر یا اس سے زائد دور اگر بندے نے جانا ہو شہر سے باہر تو پھر وہ قصر کر سکتا ہے، اور کسی جگہ 4 دن یا اس سے زائد قیام ہو تو قصر کرے گا، کم قیام ہو تو قصر کرے گا، 4 دن سے زائد قیام ہو تو نماز پوری ادا کرے گا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور جب تو ان میں موجود ہو بس ان کے لیے نماز کھڑی کرے تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی بس تیرے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان، دفاع کا سامان اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غفلت کرو تو وہ تم پر ایک ہی بار میں حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں صلاۃ خوف کا حکم دیا گیا ہے،
یہ خوف کی نماز کا وہ موقع ہے جب دشمن موجود ہو اور اس کے حملے کا خطرہ ہو لیکن عملاً جنگ نہ ہو رہی ہو، لیکن ذرا سی غفلت کسی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہو، تو ایسے حالات میں نماز کا وقت آ جائے تو صلاۃ خوف پڑھنے کا حکم ہے۔ حدیث میں اس کی مختلف صورتیں اور مختلف طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے کہ جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اس قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم تو اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے، اور تو خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والا نہ بن۔ اس آیت کی تفسیر میں اور شان نزول میں اکثر مفسرین نے ایک واقعہ بتایا ہے جو کہ ترمذی میں مذکور ہے اور علامہ البانی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بشیر، بشر اور مبشر یہ تین بھائی تھے جو بیرق یا توما بن بیرق کے بیٹے تھے۔ یہ لوگ مدینے کے قبیلے بنو ظفر سے تھے۔ ان میں بشیر سب سے بدتر تھا، یہ شخص منافق تھا اور مسلمانوں کے حجب کے وہ شعر دوسروں کے نام لگا دیتا تھا، مسلمانوں کی حجب کرتا شعروں میں اور نام دوسروں کے لگا دیتا۔ یہ غریب فاقہ زدہ لوگ تھے اور رفاع بن زید کے ہمسائے تھے۔ ایک دفعہ شام سے ایک قافلہ میدہ لے کر آیا تو رفاع بن زید نے اس میں سے ایک بوری خرید لی۔ مدینے کے لوگ آٹا کھاتے تھے، میدہ تو وہ گھر کے بڑے آدمیوں کے لیے سنبھال کر رکھ لیا جاتا تھا۔ رفاع نے وہ میدہ اپنے اسلحہ کے سٹور میں اسلحے کے ساتھ محفوظ کر دیا۔ بیرق کے بیٹوں نے سٹور میں نقب لگا کر میدہ اور اسلحہ چرا لیا۔ صبح ہوئی تو رفاع اپنے اسلحہ اور میدہ نقب لگا کر چرانے کی بات لے کر یہ اپنے بھتیجے قتادہ بن نعمان کے پاس پہنچا۔ اب اس نے تفتیش شروع کی تو معلوم ہوا کہ اس رات بیرق کے بیٹوں نے آگ جلائی تھی اور شاید انہوں نے رفاع کے میدے سے ہی کھانا تیار کیا ہو۔ جب عبیرق کے بیٹوں کا راز فاش ہوا تو انہوں نے چوری کا وہ اسلحہ وغیرہ ایک یہودی کے گھر میں پھینک دیا، اور ان کے قبیلے بنو ظفر کے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے ہی آ کر شکایت کر دی کہ رفاع بن زید اور اس کے بھتیجے نے ہمارے ایک گھر والوں پر جو کہ نیک لوگ ہیں چوری کا الزام لگا دیا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نے بلا دلیل نیک لوگوں پر چوری کا الزام لگا دیا ہے۔ ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ مسروقہ سامان یہودی کے گھر سے نکلا ہے۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے معاملے کی حقیقت کھول دی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جرم تو بنو بیرق کا تھا لیکن مجرم یہودی کو بنا دیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنا نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر بہت بڑا دھبا آ سکتا تھا۔ اور یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ ولا تقل للخائنین خصیما، کہ خیانت کرنے والوں کے لیے آپ جھگڑا کرنے والے نہ بنیں، اس سے مراد عبیرق کے بیٹے ہیں کہ آپ ان کی حمایت نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عالم غیب نہیں، ورنہ اللہ کو یہ فرمانے کی ضرورت نہیں تھی۔ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگ، ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختارون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اور ان لوگوں کی طرف سے جھگڑنا
جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ بہت خائن سخت گناہگار ہو۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ وہ لوگوں سے چھپاؤ کرتے ہیں اور اللہ سے چھپاؤ نہیں کرتے، حالانکہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ ہمیشہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ہا انتم ہؤلائی جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا ومن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ سن لو، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو ان کی طرف سے قیامت کے دن اللہ کے ساتھ جھگڑا کون کرے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ اور جو کوئی بھی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو اسے صرف اپنی جان پر کماتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا۔ اور جو کوئی بھی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو یقیناً اس نے بہت بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان کے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس فمن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مؤمنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے پھر جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور بخش دے گا جو بھی اس کے علاوہ ہو جس کے لیے چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا بہت دور بھٹکنا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ وہ اس کے سوا نہیں پکارتے مگر مؤنثوں کو اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ انثى یعنی مؤنث، ان سے مراد یا تو بت ہیں، ان کے اکثر نام مؤنث ہے، جس طرح لات، منات، عزا وغیرہ، یہ سب مؤنث نام ہیں۔ اسی طرح یونانیوں اور ہندوؤں نے بھی عبادت کے لیے دیویاں بنا رکھی ہیں، دیویاں مؤنث ہیں، اور مسلمانوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ایسی ہستیوں کے اوصاف مشہور کر رکھے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ گویا کہ اللہ کی محبوبائیں ہوں۔ لعنہ اللہ وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ یہ مسلمان بھی کہتے فلانی سرکار، فلانا سرکار کوئی نہیں کہتا، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں مؤنث ہی ہیں وہ۔ لعنہ اللہ جس پر اللہ نے لعنت کی، وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور جس نے کہا میں ہر صورت تیرے بندوں سے ایک حصہ مقرر حصہ ضرور لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔
اور یقیناً میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور آرزویں دلاؤں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یقیناً وہ ضرور چوپاؤں کے کان کاٹیں گے، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یقیناً وہ ضرور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت بدلیں گے، اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا ہے، واضح خسارہ اٹھانا۔ یہ جانوروں کے نام کان کاٹ کے غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور ان پر سواری کرنا حرام سمجھتے تھے۔ سورہ مائدہ میں ان کی تفصیل ہے کہ وہ بحیرہ صاحبہ وغیرہ بنا کر چھوڑ دیتے تھے۔ اور فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یعنی اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ان کی شکل و صورت تبدیل کریں گے۔ اس میں رہبانیت اور اسی طرح قوم لوط کا عمل، مردوں کا خصی ہو کر ہجڑا بن جانا، عورتوں کو باج بنانا، برتھ کنٹرول کے نام پر مردوں کی نس بندی، عورتوں کے آپریشن کر کے بچے پیدا ہونے میں رکاوٹیں ڈالنا، اسی طرح عورتوں کو گھروں سے نکال کر ان کے فطری فرائض سے سبق دوش کر کے مردوں کی صف میں کھڑا کر دینا اور عورتوں کو مملکت کا سربراہ بنا دینا، اسی طرح خوبصورتی کے لیے ابروؤں کے بال اکھیڑنا، جلد میں نیل وغیرہ بھر کے نقش و نگار بنانا، ٹیٹو بنانا، دانت باریک کروانا، مصنوعی وگ لگانا، بال لگانا، مردوں کا داڑیاں مڈوانا، عورتوں کا لباس کم از کم کر کے انہیں ننگا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب اس میں شامل ہیں اور یہ سب شیطانی کام ہے اور لعنت کا موجب ہے۔ یعدہم ویمنیہم، وہ انہیں وعدے دیتا اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو کوئی بھی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا، اور جو شخص نیکی کے کاموں میں سے کوئی بھی کام کرے، وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹلی کے نقطے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا، جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو ایک طرف ہو جانے والا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ خلیل اسے کہتے ہیں کہ جس کی دوستی دل کے درمیان پہنچ جائے اور اس میں کسی پہلو سے بھی کوئی خامی نہ رہے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور وہ تجھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور نہایت کمزور بچوں کے بارے میں ہے، اور اس بارے میں ہے کہ یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھی نیکی کرو سو بے شک اللہ اسے ہمیشہ سے خوب جاننے والا ہے۔
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وحجرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اور اگر کوئی عورت اپنے خامد سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے، اور تمام طبیعتوں میں حرص حاضر رکھی گئی ہے. اور اگر تم نیکی کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ جو تم کرتے ہو اس سے پوری طرح سے باخبر ہے. نشوز کا مطلب ہے زیادتی یا لڑائی جھگڑا یا اعراض کرنا یا بے رخی کرنا. یعنی مرد اس کو حقیر سمجھے یا اس کے پاس سونا بیٹھنا چھوڑ دے، اسے نان نفقہ نہ دے، مارنے کے لیے بہانے تراشے، یا اس کے پاس اور بیوی ہے جسے وہ زیادہ چاہتا ہے اور اس کی طرف توجہ کم ہے. تو اس صورت میں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ عورت سمجھے کہ میں اس کے نکاح میں رہوں تو میرے حق میں بہتر ہے، خواہ مجھے کچھ حقوق چھوڑنے پڑیں، اور دوسری یہ کہ وہ اس سے علیحدہ ہو جائے. تو ان دونوں میں سے وہ کوئی بھی صورت اختیار کر سکتی ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو، خواہ تم حرص بھی کرو، پس ایک کی طرف مکمل طور پر مت جھک جاؤ، اس طرح سے کہ دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو. اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا. اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کرے گا، اور اللہ ہمیشہ سے وسعت والا کمال حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر طرح بے پرواہ اور ہر تعریف کا حقدار ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ. اگر وہ چاہے تو اے لوگو وہ تمہیں لے جائے اور کچھ دوسرے لوگوں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اور اللہ ہمیشہ سے اس پر پوری طرح قادر ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم والوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح سے قائم رہنے والے، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہی ہو. اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے، پس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو، اور اگر تم زبان کو پیش دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح سے باخبر ہے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی گواہی ماں باپ کے خلاف قبول ہوگی، اور یہ احسان کے منافی نہیں ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے منافی نہیں ہے ان کے خلاف گواہی دینا، مگر یہ اسی صورت میں ہے جب وہ عادل ہوں اور ان پر تہمت نہ ہو. اور یہاں یہ بات بھی واضح کر دی کہ تمہاری گواہی جس کے خلاف پڑ رہی ہے وہ دولت مند ہے تب بھی، غریب ہے تب بھی،
تم اللہ تعالیٰ اور اللہ کی شریعت سے بڑھ کے اس کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، لہذا دولت مند کی دولت مندی کی وجہ سے اس کی بیجا حمایت یا مخالفت نہ کرو، اور نہ ہی غریب پر ترس کھا کر اس کی بیجا رعایت کرو، بلکہ ہر صورت میں اللہ کے حکم کے مطابق سچی گواہی دو۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ غریب کی غربت تمہیں اس کی بیجا حمایت کرنے پر آمادہ کر دے۔ کیا تم اللہ سے بڑھ کے اس کے بندوں کے خیر خواہ ہو؟ اور زبان کو پیش دے کر اس طرح سے بات بنا کر پیش نہ کرو کہ جس کے خلاف گواہی پڑھنی چاہیے تھی وہ بچ جائے، اور نہ ہی گواہی دینے سے تم پہلو بچاؤ، بلکہ گواہی تمہارے پاس موجود ہے تو اسے چھپاؤ نہیں، گواہی دو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور رسولوں اور یوم آخرت کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا ہے، بہت دور کا گمراہ ہونا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں اور بڑھ گئے، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں کسی سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقوں کو خوشخبری دے دے کہ بے شک ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا۔ جو کافروں کو مومنوں کے علاوہ دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو بے شک عزت سب اللہ کے لیے ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ اور بلا شبہ اس نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ولم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا ولم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ وہ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے نہیں بچایا تھا۔ بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم ہی۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء فمن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اس کے درمیان متردد ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت بنا لو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا۔
ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اللہ ہمیشہ سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔